السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو 5 احادیث سنانے والا ہوں جو زندگی کے ہر موڑ میں ہر وقت آپ کو ضرورت ہوگی اس کی۔ نمبر 1، جو باوضو رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باوضو رہے گا اس کے رزق کے اندر برکت آئے گی۔ جو باوضو رہے گا اس کے اوپر شیطان وسوسے کا خیال نہیں لا سکے گا، شیطانی جو قوتیں ہیں اس کے اوپر اثر نہیں کر سکے گی، اور جو باوضو رہے گا اس کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ اور بھی بہت سارے فوائد ہیں مگر مختصر۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والا اور حرام کھانے والا جو شخص ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب بندہ حرام کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس سے چلی جاتی ہے، خدا اس سے ناراض ہوتا ہے، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کی زبان کا اثر بھی ختم ہو جائے گا۔ جب حرام کا لقمہ اندر جاتا ہے تو پورے شریر کے اندر ہی اس حرام کے لقمے کا اثر پہنچتا ہے، تو وہ کیسے ہی ایک مثال ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ نمبر 3، کہا جس نے فرض نماز پڑھی اور فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو اتنا پسند کرتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت اور اس کے درمیان میں صرف موت ہے، جب بھی وہ مرے گا فوراً جنت میں چلا جائے گا آیت الکرسی کی پڑھنے کی برکت سے۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنائیں۔ آیت الکرسی ایک ایسی آیات ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مخلوق کو عطا فرمائی محبوب کے ذریعے، وہ حفاظت کا کام کرتی ہے، اس کی بڑی برکت ہے۔ جو نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا ہے جب مرے گا تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا، اور کہا کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک اس کی حفاظت بھی ہوتی رہے گی۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نمازوں کی فکر چھوڑ دی اللہ نے اس کی فکر چھوڑ دی۔ نماز فرض ہے، جس نے نماز کو چھوڑا گویا وہ کفر میں چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چھوڑی وہ کفر میں چلا گیا، اور جو کفر میں چلا گیا خدا کی رحمت سے دور ہو گیا۔ جب اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائے گا، خدا کے فضل سے دور ہو جائے گا، اللہ کو ناراض کر بیٹھے گا، تو اللہ تبارک و تعالی کیسے اس کی فکر کریں گے؟ جس نے نماز کی فکر چھوڑ دی اللہ نے اس کی فکر چھوڑ دی۔ جس نے نماز کی فکر کی، الٹا پڑھیے، جس نے نماز کی فکر کی اللہ نے اس کی فکر کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ 5ویں حدیث، کہا کہ جس نے حدیث کو سنا وہ شخص آباد ہوا جس نے وہی حدیث سن کے دوسرے کو سنائی۔ اب میں نے آپ کو سنائی، آپ سن رہے ہیں، آپ کہا کہ آپ کسی دوسرے کو سنائیں۔ یہ حضور کے پیغام ہیں، جب ایک دوسرے کو سنائیں گے نیکی کی دعوت ہوگی تو آپ بھی آباد رہیں گے، اور جس نے آپ کو بتایا وہ بھی آباد رہے گا، اس کا اجر بڑھتا چلا جائے گا، اللہ کی رحمت آپ کے اوپر برسنا شروع ہو جائے گا۔ یہ 5 حدیث ہیں۔ نمبر 1، جو باوضو رہے رزق بڑھ جائے گا۔ نمبر 2، جو سود اور حرام کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 3، جس نے نماز کی فکر چھوڑ دی اللہ نے اس کی فکر چھوڑ دی۔ نمبر 4، جس نے نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس کے درمیان صرف موت ہے، سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم ان حدیثوں کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ اچھی باتیں شیئر کیا کروں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کے اوپر دبا کے نشان کو دبایا کریں، کیونکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ سن سکیں۔ مختصر سی ویڈیو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اجر کریم اور اجر عظیم عطا فرمائے، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔